غریب آدمی کیا کرے, وہ کیا پکائے, کیا کھائے. ٹماٹر تو اب ڈالر سے بھی مہنگا ہو گیا. میں صرف خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جو اس طرح کے حالات ہیں, جو موسمی حالات ہیں, جو حکومت کی نااہلی ہے, حکومت جو چیزوں کو کر نہیں پا رہی ہے کسی بھی سیکٹر میں, نہ انڈسٹریل سیکٹر میں. انہوں نے کہا کہ ہم امپورٹس کم کر رہے ہیں تاکہ ہمارا گیپ کم ہو. انہوں نے کیا کیا کہ بیسک آٹو موبائل انڈسٹری کے امپورٹس کو بند کیا, گاڑیوں کی اسمبلنگ بند ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹری بند ہو رہی ہے, انڈسٹری بند ہونے کے نتیجے میں بے روزگاری پھیل رہی ہے بڑے پیمانے پر. یہ انہوں نے حل نکالے ہیں اور ان کے حل ایسے ہیں کہ خدا ان کو سمجھے یا اس صورتحال کو عوام سمجھیں کہ کیا صورتحال انہوں نے پیدا کر دی ہے. پھر یہ کہ مہنگائی کی یہ عالم ہے. مجھے خدشہ لگ رہا ہے, مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ آنے والی فصل جو ہے وہ بہتر ہو, ورنہ بہت بڑا کرائسس جو ہے پاکستان کا, غذائی بحران جو ہے وہ آنے والی فصل. تو لگائی صاحب یہ موسم کی وجہ بھی ہوتی ہے کیا؟ اگر بارشیں ہوں زیادہ, جو کہ ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں, اور اس وجہ سے بھی سردیوں میں بھی کہ کاشت ٹماٹر کی متاثر ہوتی ہے, یقیناً متاثر ہوتی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں سپلائی کا کیا میکینزم بناتے ہیں. آج ایک چیز پکی ہوئی ہے اور آپ کے پاس میکینزم نہیں ہے, حکومت نے سارے کا سارا انفراسٹرکچر اس کو نہیں فالو کیا ہوا ہے. اب چیز نہیں پہنچ سکتی ہے, نہ پنجاب میں نہ سندھ میں. آج ایک فصل تیار پڑی ہوئی ہے, اور ٹھٹھا میں, بدین میں, آپ آگے نواب شاہ میں, مٹیاری میں آگے چلے جائیں, جہاں پر فصلیں تیار ہیں وہاں فصلیں اٹھانے کی پوزیشن نہیں آ رہی ہے. اور ایسا ہے کہ اگر ایک اور سردی پڑی تو یہ ساری کی ساری فصلیں جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جائیں گی. ساری کی ساری فصلیں شدید سردی کی تاب نہیں لا سکیں گی. یہ پورے ملک کی صورتحال ہے. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بحران کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس میکینزم ہو, اسٹوریج میکینزم ہو, اگر آپ چیزوں کو بہتر طور پر کر سکیں. مینجمنٹ نہیں ہے, اصل چیزوں مینجمنٹ نہیں, ان کو گورننس نہیں آتی ہے, ان کو طریقہ کار نہیں معلوم ہے کہ جب اس طرح کے بحران ہوتے ہیں تو کیسے اقدامات کیے جائیں تاکہ چیزوں کی سپلائی نہ رک سکیں. ان کے پاس کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, کوئی ان کو معلومات بھی نہیں ہے, اس پر ان کی اسٹڈی بھی نہیں ہے, کوئی اور کام تو کرنا ہوگا. بالکل آپ صحیح نشاندہی کریں. غذائی بحران کی جانب اگر ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس پر کوئی کام تو نظر آئے کہ حکومت کیا اسٹریٹجی اپنا رہی ہے. بالکل صحیح لغاری صاحب, ظاہر دعا گو ہیں کہ عوام کی مشکلات جو ہیں وہ تھوڑی بہت حل ہو سکیں. جاتے جاتے میں آپ کا ایک ٹیک لینا چاہوں گی. ظاہر ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بھی کشمیر میں صورتحال چل رہی ہے اس پر ایک ٹی وی شو میں, ایک ڈیبیٹ پینل میں جو سابق جنرل ہیں ایس پی سنہا, اور وہ سوچ وہی ہے ان کی انتہا پسندی والی, اور وہ جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو درندگی ہو رہی ہے اور جو حبس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کشمیری خواتین کو, وہ ہونا چاہیے. اتنی خراب ذہنیت, اتنی خراب سوچ ہے ان کی. شرمناک, شرمناک. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹارچر کی ہزار شکلیں ہوتی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے, کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے, دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہونا چاہیے. جہاں جہاں بھی فورسز ہوتی ہیں ان میں بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے اخلاقیات کے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے مخالف فوجی کی لاش کو مسخ نہیں کرنا ہے چونکہ آفٹر آل دے آر آور کامریڈز ان یونیفارم, اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اور کبھی بھی نہیں ہے, دنیا کے کسی بھی قانون میں نہیں ہے, جنگ کے حالات میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خواتین کے حقوق جو ہیں معطل ہو جائیں, یا بچوں کے حقوق, یا سیویلینز کے حقوق, یا عام شہری کے حقوق. دنیا کے کسی انہوں نے تو یہ بھی خیال نہیں کیا کہ جہاں دیکھیں ماضی کی تباہ کن تاریک ادوار کی جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ فوجیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو تصرف سمجھ لیں کہ جناب یہ سب کچھ ہماری ملکیت ہے اور ہم نے کشمیر کو مفتوحہ علاقہ سمجھ کر اس سے زیادہ بدتر حالات میں رکھ کر انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک ایسی فصل بو رہا ہے جس کا اسے پھل اٹھانا ہوگا, جس کی کاشت کو اس نے اس فصل کو اٹھانا ہوگا. یہ ہے انڈیا کا ٹوٹل, وہ بھول چکا ہے اپنے بڑوں کا, اپنے ان لوگوں کا جن لوگوں نے. جب یہ کرفیو اٹھے گا تو پھر پتہ چلے گا بھارت کو کہ اس کو کیا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.